بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں اور سندھ کے دور دراز علاقے کا گاؤں، وہاں پر اس حلقے کی ترقی کے لیے سابق وفاقی وزیر اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے 75 کروڑ روپے لیے۔ پی پی ایل ضلع سانگڑ میں ہے اور مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ کروڑوں اربوں روپے پیپلز پارٹی کے وہاں کے لیڈرز لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی نہیں بدلی۔ وہ خاتون رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس کا زخم دیکھیے۔ پٹی کھولی تو اس زخم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، باقاعدہ نظر آ رہے تھے۔ کہا یہ کینسر کی مریضہ ہے۔ اسی گاؤں کی ایک اور گھر میں جاتے ہیں، پتہ چلتا یہ ہیپاٹائٹس کی مریضہ ہے۔ ایک اور خاتون کے پاس جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ شدید بخار ہے، ٹائیفائیڈ ہے، نمونیا ہے۔ لیکن وہ خوش اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی ہے جو ان کی بات کرتی ہے۔ وہاں پہ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، جو یہاں پر آنے والے ہیں، انہوں نے تک ووٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف یہ کہا جاتا ہے جی شناختی کارڈ دے دیں اور ہمارا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے، ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ، آپ پہلی خاتون ہیں کہ کم از کم آپ ہمارا دکھ اور درد تو سننے آئی ہیں۔ یہ سب سن کر کہ میں داستان اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میری ان سے بات ہوئی جو جی ڈی اے کی وہاں پہ مشترکہ امیدوار ہے، سائرہ بانو۔ اس خاتون کے، سائرہ بانو کے آنسو رک نہیں رہے تھے جب وہ یہ داستان سنا رہی تھی۔ اور یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے، اور یہاں پہ میں بتا دوں وہاں پہ یہ جو کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ پی پی ایل ہے۔ انہوں نے وہاں پہ ایسے پلانٹس لگائے ہیں کیمیکل کے، جس سے وہ کیمیکل کی کوئی ریزز ہیں، کوئی گیس ہے، وہ وہاں سے نکلتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے، اور لوگ وہاں کے مقامی آبادی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ نہ کبھی شازیہ مری نے پوچھا، نہ کبھی روشن جنیجو جو کہ 15 سال سے وہاں کا ایم این اے سابق رہا، اس نے کبھی پوچھا۔ کبھی 1 ارب فنڈ، کبھی 4 ارب روپیہ فنڈ، کبھی پی پی ایل سے اتنے پیسے لے لیے، کبھی وہ لگا ہی نہیں۔ تو چونکہ یہ محترمہ سائرہ بانو پورے حلقے میں پھر رہی ہیں، وزٹ کر رہی ہیں، گاؤں گاؤں جا رہی ہیں، ایک تو یہ حلقہ بہت بڑا ہے، جتنی اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، ان 3 حلقوں کے برابر یہ ضلع سانگڑ ہے، لیکن ایک حلقہ یہ الیکشن کمیشن نے بھی زیادتی کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ شہداد پور 1 کرنا چاہیے تھا، ٹنڈو آدم دوسرا کرنا چاہیے تھا، سانگڑ تیسرا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ صرف 2 حلقے ہیں، ٹنڈو آدم شہداد پور 1 اور سانگڑ کا دوسرا کر دیا۔ تو وہ خاتون، میں اس وجہ سے ان کی تعریف کر رہا ہوں، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ خاتون جس طرح لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے، وہ ان سے یہی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، وہ ان سے یہی بات کر رہی کہ میں جیتی یا میں ہاری، اس علاقے کو میں چھوڑنے والی نہیں۔ اور اس خاتون نے وہاں پر جا کر جی ڈی اے کو بھی زندہ کیا، وہ جو مسلم لیگ فنکشنل کے اندر اختلافات ہیں اس نے وہ بھی ختم کر دیے۔ اب مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دکھ ہے، مجھے درد ہے، مجھے احساس ہے ان غریبوں کا، ان خواتین کا جن کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ وہ مانگ کیا رہی ہیں؟
وہ کہہ رہی جی یہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے، وہ ٹھیک کر دیں، یہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہ دیکھ لیں، نہ کوئی رورل ہیلتھ سینٹر ہے، بھوت سکول ہیں۔ صرف ضلع سانگڑ کے اندر 400 سے زیادہ ایسے سکول ہیں جو بھوت سکول ہیں۔ 2.5 کروڑ بچے پورے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں، اور بھوت سکول ہیں، تنخواہیں جا رہی ہیں، کاغذوں میں موجود ہیں، اور اس کی نشاندہی بھی محترمہ سائرہ بانو نے کی۔ لوگوں کا یہ جو آپ ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، تصاویر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کا جو ایک جمع غفیر ہے۔ یہ جو خواتین، یہ جو بچے، وہ تو سڑک پہ بھی اتر کے وہ جلیبیاں بھی کھا رہی ہے، وہ سموسے بھی لے رہی ہے، وہ ان کی باتیں بھی سن رہی ہے، کیونکہ وہ ان کا درد اور دکھ، اور کوئی حکمران، کوئی ان سے ووٹ مانگنے والا کبھی اس طرح ان کے پاس نہیں گیا۔ کسی سے 2,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 2,500، کسی کو 3,000 اس کے شناختی کارڈ پکڑے جا رہے ہیں۔ وہی جو روایتی دھاندلی ہوتی ہے، اور یہ جو جگیردار سسٹم ہے، اور اس سے وہ اپنی کر کے وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن یہ خاتون چونکہ خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی بہت بڑی جگیردار نہیں ہے یہ سائرہ بانو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی اپنی زندگی کی جو کہانی ہے، وہ اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو وہ بھی خود دکھوں سے، تکالیف سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس کو پتہ ہے، اس کو احساس ہے، اس وجہ سے وہ یہ جو کمپین چلا رہی ہے، لیڈر بن کے نہیں چلا رہی۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو عزت دی ہے، وہاں پہ بھیجا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہاں سے کامیاب ہوں گی اگر دھاندلی نہ ہوئی۔ مگر وہاں پہ بدماشی، وہاں پہ جو اطلاعات ہیں، وہاں پہ جو چیزیں چلتی ہیں، وہ آپ کو بتانے کے لائق نہیں ہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، لیکن وہاں پہ اور بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کی نظر ہے۔ غلط کام، منشیات فروشی، شراب، یہ اس حلقے میں جو ان کے وہ جو ایک اس کی خرید و فروخت کون روکے گا؟ پولیس تو ان وڈیروں کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ٹھیک کہا کہ نجی جیلیں ہیں، لیکن وہ خاتون نے سائرہ بانو نے جا کر وہاں پہ پنگا لیا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی خواتین خوش ہیں، وہاں کا نوجوان خوش ہے، وہاں کے بچے خوش ہیں، وہاں کے مرد بھی خوش ہیں، برادریوں کی برادریاں جو ہے وہ اس کے ساتھ مل رہی ہیں، ملا رہی ہیں، اس کے ساتھ آ رہی ہیں، ان کی حمایت کر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عام آدمی کی بات کر رہی ہیں۔ وقتہ ڈالا ہوا اس ایک خاتون نے پوری پیپلز پارٹی کو۔ یہ لوگوں نے سونے کے تاج ان کو پہنا دیے، وہ کہتی ہے تو میرا حق نہیں، غریبوں کے لیے ان کو پہنانے چاہیے۔ کسی اور قریب، وہ تو شازیہ مری تو لوگوں سے کہہ رہی ہے جی میرے لیے بھی کوئی بندوبست کرو، خود اپنے منہ سے بولا کہ وہ اس کو تو سونے کے ہار پڑ رہے ہیں، میرے لیے بھی کوئی تقریب کرو، مجھے بھی سونے کے ہار پہناؤ۔ یہ دیکھیں، لیکن سائرہ بانو کو تو لوگ اپنے منہ سے تحفے تحائف، کیونکہ وہ اس کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے، وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتی، وہ صرف یہی کہہ رہی ہے، ان کو شعور دے رہی ہے، ان کو آگاہی دے رہی ہے، اور ان کو کہہ رہی ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن ایک وعدہ وہ لازمی کر رہی کہ وہ کہہ رہی کہ میں جیتوں یا میں ہاروں، لیکن اس علاقے کی میں قسمت بدلوں گی، کیونکہ اسے اس گاؤں میں جا کر معلوم ہو گیا، یہ جو میں نے شروع کی کہانی سنائی نا، دکھ اور درد والی، کہ ایک خواتین بیمار ہیں، صحت کے مراکز نہیں ہیں، سکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے۔ خدا کی قسم پنجاب اس سے کئی زیادہ اچھا ہے۔ وہ اگر جھوٹ تو تب بولتی ہے اگر وہ وہاں پہ نہ جاتی۔ ہر چیز ویڈیو ہے، آڈیو ہے، ہر چیز فوٹیجز موجود ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتی ہیں۔ رونا نکلتا ہے، دل دہل جاتا ہے وہ مناظر دیکھ کر، جب آپ کسی کے زخم دیکھے، جوان خاتون بیٹھی ہے۔ خود سوچیں، ہیپاٹائٹس کی مریض ہے، ماسک پہنا ہوا ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، رورل ہیلتھ سینٹر نہیں ہے، ہسپتال کلومیٹر نہیں ہے، سکول گوسٹ ہے۔ اللہ اکبر! لیکن یہ خاتون، بہادر خاتون، اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید نیک کام کے لیے چنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے، شہداد پور اور ٹنڈو آدم والو، آپ لوگوں کے لیے شاید اس کو بھیجا ہے۔ اس کو میری تعریف بولیں یا میرا ان کے ساتھ جو بھی تعلق اور رشتہ جس طرح کا ہے، وہ ایک اس وجہ سے ہے کہ جب وہ قومی اسمبلی میں بھی تھی، یقین مانیے غریب کی آواز بلند کرتی تھی، عام آدمی کی آواز بلند کرتی تھی۔ وہ مصنوعی نہیں ہوتی تھی، سیاسی نہیں ہوتی تھی، بناوٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس خاتون نے اپنا مقام بنایا۔ آج بھی وہ کوئی اس کے اندر مصنوعی پن، کوئی اکڑ، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں ہے کہ اس کو پروٹوکول ملا ہوا ہے، اس کی سیکیورٹی جو کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کو دیا، ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ بدماش لوگ رہتے ہیں۔ تو صحیح ہے، کام کر رہے ہیں۔ ووٹ آپ ان کو دیں، ووٹ بالکل دیں۔ ہم تو کہتے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو آپ کے مسئلے مسائل حل کرے، شہداد پور والوں، ڈنڈ وادم والوں، یہ حلقہ نے 210 والوں، ان کو اپنی آواز بنائیں، وہ آپ کی آواز بننا چاہتی ہے، وہ تو تیار ہے، اب فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ووٹ ضائع مت کریں، نکلیں باہر، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ ووٹ دیں، جو آپ کے پاس پہنچا ہے، یہ دیکھ لیں کہ کون آپ کے پاس پہنچا ہے، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک حلقے میں، ایک ایک محلے میں، تحصیل میں، یونین میں، ہر جگہ پہ ان کی جو ہے ورسائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، ہم خود نچلے طبقے سے، غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان کے کوئی حق اور سچ کی بات غریب اور متوسط طبقے کی بات کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صحافی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو غریب آدمی کا دکھ درد ہے وہ اسی کو محسوس ہوتا ہے جو کہ خود ان حالات سے گزرا ہو، اور ہم گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غریب کا دکھ درد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔